خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی موضوع پر بات کر رہے ہیں، نبوت کا سلسلہ اور وہ ازلی عہد جو انسان اور خدا کے درمیان ہے۔ یہ گفتگو مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صوتی نسخے پر مبنی ہے۔ جی بالکل، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مولانا مودودی کی فکر کی روشنی میں سمجھیں کہ آخر یہ پیغمبر کیوں آئے اور انسان کی تخلیق کے وقت ہی خدا اور اس کے بیچ تعلق کی کیا نوعیت طے پائی تھی۔ ہاں، اور بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان صرف پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے زمین پر خدا کا خلیفہ یعنی نائب بنایا گیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً۔ تو پھر اس خلافت کے تقاضے کیا ہیں؟ مطلب کیا ذمہ داری ہے یہ؟ آئیے ذرا اس کو سمجھیں۔ تو مولانا مودودی بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا، اور صرف بنایا نہیں، اسے عقل دی، شعور دیا، اچھے برے کی تمیز دی اور ارادے کی آزادی بھی دی۔ جی، اور اسی کے ساتھ اسے زمین پر اپنا، اب کہہ لیں نمائندہ، اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ لیکن جب یہ ذمہ داری دی تو ایک بات بالکل واضح کر دی گئی۔ کیا بات؟ کہ اصل مالک، حاکم، معبود وہ صرف خدا ہے۔ انسان زمین پر خود مختار نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ خلافت خود مختاری نہیں ہوئی، پھر یہ نمائندگی ہے، یعنی انسان کسی اور کا غلام بننے کے لیے بھی نہیں بنا۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ نہ وہ خود حاکم ہے، نہ کسی اور طاقت کا یا کسی اور انسان کا بندہ۔ بندگی، عبادت وہ صرف اسی ایک خدا کی ہے جس نے یہ منصب دیا۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ بس ایک امتحان کی مہلت ہے۔ امتحان؟ اچھا، جی، ایک موقع ہے کہ وہ اپنی یہ ذمہ داری نبھاتا ہے یا نہیں۔ اور ظاہر ہے امتحان ہے تو پھر نتیجہ بھی ہوگا۔ مرنے کے بعد کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق مرنے کے بعد سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ وہاں پھر فیصلہ ہوگا کہ کون کامیاب رہا، کون ناکام۔ تو پھر صحیح راستہ کیا بتایا گیا؟ مطلب کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ صحیح راستہ یہ ہے کہ انسان خدا کو اپنا واحد حاکم مانے، اسی کی ہدایت پر چلے اور اصل فکر آخرت کی کامیابی کی کرے۔ جو یہ کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، اور جو نہیں کرے گا؟ جو اس سے ہٹے گا، کوئی بھی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، وہ دنیا میں بھی فساد کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی ناکام رہے گا، جس کا انجام جہنم بتایا گیا ہے۔ یہ بات بھی اہم لگتی ہے کہ انسانیت لا علمی میں شروع نہیں ہوئی، یعنی آدم اور حوا پہلے انسان وہ جانتے تھے یہ سب۔ جی ہاں، بالکل۔ انہیں یہ بنیادی ہدایت یہی دین سکھایا گیا تھا۔ انہیں واضح کہا گیا تھا کہ خدا کے فرمانبردار یعنی مسلم بن کر رہنا، اور اولاد کو بھی یہی سکھانا۔ تو انسانی تاریخ اندھیرے میں نہیں، پوری روشنی میں شروع ہوئی۔ لیکن اگر شروع روشنی میں ہوا تھا تو پھر یہ گمراہی کیسے آئی؟ مطلب نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مولانا مودودی کے مطابق ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان آہستہ آہستہ وہ اس سیدھے راستے سے ہٹنے لگے۔ کیسے ہٹنے لگے؟ انہوں نے جو اصل تعلیم تھی اسے یا تو بھلا دیا یا پھر اس میں اپنی طرف سے چیزیں ملانا شروع کر دیں، اس کو بگاڑ دیا۔ سب سے بڑا بگاڑ کیا تھا؟ کون سی چیز تھی جو سب سے پہلے خراب ہوئی؟ سب سے بنیادی بگاڑ آیا خدا کے تصور میں، یعنی ایک خدا کو چھوڑ کر لوگوں نے دوسری ہستیوں کو اس کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا، جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اچھا، کیسی ہستیاں؟ بہت طرح کی۔ کبھی فرشتوں کو پوجا، کبھی گزرے ہوئے بزرگوں کو، کبھی ستاروں کو، سیاروں کو، کبھی خود سے گھڑے ہوئے دیوی دیوتاؤں کو، تو کبھی بس طاقت کی نشانیوں کو خدا بنا لیا۔ اور جب خدا کا تصور ہی بگڑ گیا تو پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہ بھی بگڑ گیا ہوگا، ہے نا؟ یقیناً، جب مرکز ہی ٹھیک نہ رہا تو ہر چیز اپنی جگہ سے ہل گئی۔ لوگوں نے خدا کی ہدایت چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنے بنائے ہوئے اصولوں، رسم و رواج، فلسفوں پر چلنا شروع کر دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ زمین ظلم سے، ناانصافی سے، فساد سے بھر گئی۔ تو اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا یا کوئی زبردستی کی کہ واپس آؤ؟ نہیں، زبردستی نہیں۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت سے دو کام نہیں کیے۔ ایک تو یہ کہ انسانوں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ لازماً صحیح راستے پر چلیں، کیونکہ وہ جو امتحان والا معاملہ تھا نا، جو اختیار دیا تھا، وہ ختم ہو جاتا۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی بغاوت پر فوراً انہیں تباہ بھی نہیں کیا، بلکہ مہلت دی، موقع دیا کہ وہ سنبھل جائیں۔ تو پھر راستہ کیسے دکھایا؟ رہنمائی کا کیا انتظام ہوا؟ یہیں سے پھر نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
اللہ نے اپنی رحمت سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انہی انسانوں میں سے کچھ خاص لوگوں کو چنا۔ کون لوگوں کو؟ یہ وہ لوگ تھے جو خود اللہ پر پختہ ایمان رکھتے تھے، اس کے فرمانبردار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا، ان پر اپنا پیغام بھیجا، انہیں حقیقت کا صحیح علم یعنی علم حقیقت دیا، اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یعنی قانون حیات سکھایا۔ اور ان انبیاء کا کام کیا تھا؟ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن بالکل واضح تھا، انسانوں کو واپس اسی بھولی ہوئی بات کی طرف بلانا، یاد دلانا کہ تمہارا رب ایک ہے، یہ زندگی امتحان ہے، اور صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ یہ نبی کب تک آتے رہے اور کہاں کہاں؟ ماخذ کے مطابق یہ سلسلہ ہزاروں سال تک چلتا رہا، اور یہ پیغمبر مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں بھیجے گئے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی ہے، ہزاروں میں۔ کیا ان سب کی تعلیمات کیا وہ ایک جیسی تھیں یا ہر نبی الگ بات بتاتا تھا؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ان تمام انبیاء کا جو بنیادی پیغام تھا نا، جسے دین کہتے ہیں، وہ ایک ہی تھا۔ یعنی اللہ ایک ہے، آخرت میں جواب دینا ہے اور اللہ کے حکموں پر چلنا ہے۔ یہ بنیادی باتیں سب نے سکھائیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق عملی قوانین، جسے شریعت کہتے ہیں، اس کی تفصیلات میں کچھ فرق رہا ہو، لیکن جو جڑ تھی، جو بنیاد تھی، وہ ایک ہی تھی۔ تو گویا مشن بھی سب کا ایک ہی ہوا کہ بس یاد دلا دو؟ بنیادی طور پر یاد دہانی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ دو اور کام بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ بات مان لیں انہیں اکٹھا کر کے ایک جماعت، ایک امت بنانا جو اللہ کے قانون پر چلے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ امت صرف اپنی فکر نہ کرے بلکہ دنیا میں بھلائی پھیلائے اور برائی کو روکے، یعنی اللہ کے قانون کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ کیا وہ آسانی سے مان لیتے تھے؟ نہیں، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ہر دور میں بہت تھوڑے لوگوں نے ہی ان کی بات مانی اور وہ امت مسلمہ بنی۔ زیادہ تر لوگوں نے یا تو مانا ہی نہیں یا مخالفت کی۔ اور جو مان لیتے تھے وہ امتیں؟ ان میں بھی اکثر کا حال یہ ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی بگڑ گئیں۔ کسی نے تعلیمات بھلا دیں، کسی نے ان میں رد و بدل کر دیا، مطلب اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دیں۔ اچھا، تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرب میں۔ جی بالکل، آخر میں اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو اسی کام کے لیے گیا تھا جس کے لیے پچھلے نبی آتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ کیا فرق تھا وہ؟ اہم ترین فرق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قوم یا ایک علاقے کے لیے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی دعوت عالمگیر تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب صرف اس وقت کے عرب نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس وقت کے لوگ بھی، پچھلی قوموں کے وہ لوگ بھی جن تک اصل دین بگڑ کر پہنچا تھا، اور آئندہ آنے والی تمام نسلیں سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب ہیں۔ تو مقصد وہی تھا کہ سب کو اصل دین کی طرف بلائیں، ایمان لانے والوں کی ایک امت بنائیں، انہیں اللہ کی آخری اور مکمل ہدایت یعنی قرآن اور سنت سکھائیں اور دنیا سے گمراہی مٹانے کی کوشش کریں۔ بالکل یہی مقصد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو عالمگیر دعوت ہے نا، جو پچھلی ساری تعلیمات کو مکمل کرتی ہے، یہ ایک بہت ہی بنیادی انسانی میثاق پر قائم ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں عہد الست۔ عہد الست یہ کیا ہے؟ یہ تو نام سے ہی بہت گہرا لگ رہا ہے۔ جی، یہ واقعی بہت گہرا تصور ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیات ہیں 172 173۔ ان میں ایک واقعے کا اشارہ ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی روحوں کو جو ازل سے ابد تک پیدا ہونی ہے، سب کو اکٹھا کیا۔ تمام روحوں کو؟ اچھا جی، اور ان سب سے ایک سوال پوچھا، الستو بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ان سب روحوں نے کیا جواب دیا؟ سب نے ایک ساتھ کہا، قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ گواہی کیوں لی گئی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ قرآن خود اس کا مقصد بتاتا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے، یا یہ نہ کہہ سکے کہ گمراہ تو ہمارے باپ دادا ہوئے تھے، ہم تو بس ان کے پیچھے چل پڑے، ہمارا کیا قصور۔ اچھا،
تو یہ ہر فرد کی اپنی ذمہ داری قائم کرنے کے لیے تھا؟ جی بالکل، یہ عہد ہر انسان کی انفرادی ذمہ داری کو طے کرتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ہر انسان کی فطرت میں، اس کی روح کی گہرائی میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اللہ ہی اس کا رب ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر یہ احساس موجود ہے؟ مولانا مودودی کی تشریح کے مطابق یہ عہد الست دراصل ہر انسان کی فطرت سلیمہ میں اللہ کی ربوبیت کی ایک شہادت رکھ دینے کا نام ہے۔ یہ ایک اندرونی، آپ کہہ لیں جبلی احساس ہے جو ہر انسان میں موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے ماحول میں پیدا ہو جہاں خدا کا تصور ہی نہ ہو یا غلط ہو، تب بھی یہ احساس رہتا ہے؟ ماخذ کے مطابق باہر کے جو عوامل ہیں، ماحول ہے، تعلیم ہے، صحبت ہے، وہ اس فطری احساس کو دبا سکتے ہیں، اس پر پردے ڈال سکتے ہیں، اسے الجھا سکتے ہیں، لیکن اسے بالکل ختم نہیں کر سکتے، جڑ سے مٹا نہیں سکتے۔ ذمہ داری پھر بھی اسی فرد کی رہتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماحول خراب تھا اس لیے میں ذمہ دار نہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہم سب نے یہ اقرار کیا تھا تو ہمیں آج یہ یاد کیوں نہیں؟ مطلب میں یا آپ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یاد ہے کہ میں خدا کے سامنے تھا اور میں نے بلا کہا تھا۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ واقعہ ہمیں شعوری طور پر یاد ہوتا نا، مطلب ہماری کانشیس میموری میں ہوتا، ہاں، تو پھر یہ دنیا کا امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ پھر تو ایمان لانے نہ لانے کا سوال ہی نہیں رہتا، وہ تو آنکھوں دیکھی بات ہو جاتی ہے، یاد کی بھی بات۔ ایمان تو اصل میں بن دیکھے ماننے کا نام ہے نا؟ ٹھیک، تو پھر یہ علم یا یہ گواہی ہمارے اندر ہے کس شکل میں اگر یادداشت نہیں ہے تو؟ یہ شعوری یادداشت کی بجائے انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس کی ساخت کا حصہ ہے۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے اندر بہت سی دوسری صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، سوچنے کی، سیکھنے کی، محبت کرنے کی، کوئی فن سیکھنے کی، وہ بالقوا پوٹینشل کے طور پر موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ ہمیں ایسے یاد نہیں ہوتی کہ ہم نے کب سیکھی، مگر وہ ہوتی ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ مطلب کیسے سمجھیں اسے؟ دیکھیں، انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے سائنس میں، آرٹ میں، وہ انہی اندرونی صلاحیتوں کی بنیاد پر کی ہے نا۔ باہر سے جب صحیح ماحول ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے، کوشش ہوتی ہے، تو وہ چھپی ہوئی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں، عملی شکل اختیار کرتی ہیں۔ صحیح۔ بالکل اسی طرح یہ جو اللہ کی پہچان کا، اس کی ربوبیت کا احساس ہے، یہ بھی ایک فطری استعداد کے طور پر اندر موجود ہے۔ تو پھر باہر کے غلط اثرات اس فطری احساس کو بگاڑ سکتے ہیں؟ بگاڑ سکتے ہیں، بالکل دبا سکتے ہیں، اس پر غلط نظریات کا، غلط عقیدوں کا پردہ ڈال سکتے ہیں، مگر اسے پوری طرح مٹا نہیں سکتے۔ وہ اندر کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے۔ اچھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے سامنے کبھی سچی بات آتی ہے، حق بات آتی ہے، تو اکثر اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، جسے ہم ضمیر کی آواز کہہ دیتے ہیں یا فطرت کی پکار۔ اچھا، تو اسی لیے شاید لوگ کبھی کبھی بالکل اپنا پرانا راستہ چھوڑ کر صحیح بات کی طرف آ جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ہدایت مل گئی، کیونکہ اندر سے کوئی چیز اس سچائی کو پہچان لیتی ہے۔ بالکل بالکل، یہ وہی اندرونی تصدیق کا عمل ہے۔ اسی لیے قرآن انبیاء کو اور کتابوں کو مذکر کہتا ہے۔ مذکر یعنی یاد دہانی کرانے والا۔ وہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں لاتے جو انسان کے لیے بالکل اجنبی ہو۔ وہ تو اسی فطری علم کو، اسی بھولی ہوئی گواہی کو جگاتے ہیں، اسے یاد دلاتے ہیں، اور اسے ایک واضح منظم شکل دیتے ہیں۔ تو گویا اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کو بنایا، ایک مقصد دیا، نائب بنایا، راستہ بھی شروع میں ہی دکھا دیا۔ جی، لیکن انسان بھٹک گیا۔ پھر اللہ نے نبی بھیجے جو صرف یاد دلانے والے تھے۔ بالکل، اور یہ یاد دہانی اس لیے کام کرتی ہے کیونکہ وہ بات، یعنی اپنے رب کی پہچان اور اچھے برے کی تمیز، وہ پہلے سے ہر انسان کی فطرت میں اس عہد الست کی وجہ سے موجود ہے۔ ہاں، یہ صلاحیت دب تو سکتی ہے، کمزور ہو سکتی ہے، لیکن ختم نہیں ہوتی۔ انبیاء اور کتابیں اسی کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ جی، اسی کو بیدار اور منظم کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہرا نقطہ ہے، اور اس سے یہ سوچ بھی آتی ہے کہ کیا واقعی ہر انسان اپنے اندر خالق کے تصور یا اچھائی برائی کی تمیز کی کوئی ہلکی سی حس محسوس کرتا ہے؟ یہ خیال ہمارے ذاتی تجربے سے کیسے جڑتا ہے؟ ہاں، یہ غور کرنے کی بات ہے، اور اسی سے جڑا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر یہ فطری علم اور عہد سب انسانوں میں مشترک ہیں، تو کیا یہ ہمارے تمام تر ثقافتی اور مذہبی اختلافات کے باوجود ہمیں آپس میں سمجھنے کی کوئی بنیاد فراہم کر سکتا ہے؟ ایک مشترکہ روحانی زمین؟ شاید۔ یا پھر یہ سوال بھی اہم ہے
کہ آج کل جو طاقتور بیرونی اثرات ہیں، میڈیا ہے، تعلیم کا نظام ہے، معاشرتی دباؤ ہیں، یہ اس فطری آگاہی کو ابھارنے میں مدد دے رہے ہیں یا اسے مزید دبانے کا کام کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ سوالات ہمیں اپنی ذات پر، اپنے ارد گرد کے ماحول پر مزید سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی نقطے پر ہم آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔